الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا مسیح کی اولین تقریر نقل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں خارق عادت طریقے پر پیدا کیا تو اس کا اہتمام کیا کہ اپنی والدہ محترمہ کی عصمت پر وہی گواہی دیں۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ گہوارے میں انہوں نے یہ گواہی دی، بلکہ عام سنت کے بالکل برخلاف گہوارے ہی میں اپنی نبوت کا اعلان بھی فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے کیا باتیں کہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان میں معنویت کے کیا کیا پہلو ہیں ہم ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں دوسری بات زیر بحث تھی۔ میں نے لکھا ہے دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے کتاب و نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا وجود وہاں کے لیے سراپا خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ وہ کسی بندے کا انتخاب کرے اور وہ ہدایت لے کر لوگوں تک پہنچائے۔ خیر و برکت کا اس سے بڑا اہتمام کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا مسیح بنی اسرائیل کے لیے یہی خیر و برکت لے کر آئے تھے۔ اس کے لیے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی گئی اور کتاب بھی۔ کتاب سے مراد یہاں انجیل ہے۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل میں نبوت اور رسالت دونوں ان پر ختم ہو گئیں۔ وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اس اہتمام کے بارے میں بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اسکیم پہلے الگ الگ قوموں کے لیے رسولوں کی بعثت کی صورت میں برپا کی۔ ہر قوم میں اپنا رسول بھیجا، جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا ہے، اور اس رسول نے آ کر ان پر اپنی حجت تمام کر دی۔ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہی موضوع تھا، لیکن سیدنا ابراہیم کے بعد بتدریج ان کی پوری ذریت کا انتخاب کر کے ان کو دنیا کے وسط میں آباد کیا گیا۔ فلسطین اور جزیرہ نما عرب کے دو علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے، ان کو ارض مقدسہ قرار دے دیا، اور پھر دنیا والوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ وہ آئیں، آ کے ان کو ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اگر وہ ہدایت کے سچے طالب ہیں تو پیغمبروں کی ہدایت پیغمبروں سے براہ راست بھی لے لیں اور اس قوم کو بھی دیکھ لیں جو اس ہدایت کی امین بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح اسکیم کا دوسرا حصہ ہے جس میں وہ بنی اسرائیل کے دور کے خاتمے پر مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نبوت بھی دی گئی ہے اور مجھے کتاب بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو قرآن سے پہلے آخری کتاب ہے، انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، تورات ہی کی شریعت پر عامل اور اس کے داعی اور مجدد تھے۔ یعنی وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ نئی شریعت کی ضرورت بھی اس وقت ہوتی ہے
جب یا تو وہ قوم ہی بالکل تبدیل ہو جائے جس کو اس کے حاملین کی حیثیت حاصل ہونی ہے، اور یا یہ ہے کہ افراد میں کوئی تبدیلی آ جائے یا حالات میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز چونکہ نہیں ہوئی تھی، بنی اسرائیل ہی کے لیے وہ مبعوث ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے ہاں شریعت کی جو روایت قائم تھی اس میں نہ افراد میں کوئی تغیر تھا نہ حالات میں کوئی تغیر، تو وہ اسی شریعت پر عامل تھے اور اسی کے داعی اور مجدد تھے۔ یعنی اگر اس کی کوئی چیز فراموش کر دی گئی ہے تو اس کی تجدید کر دیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ البتہ انہوں نے اس پر حکمت کا اضافہ فرمایا۔ قرآن مجید اصلاً تو ایمان اور اخلاق کو حکمت کہتا ہے، یعنی انسان کا ما بعد طبیعتی حقائق کو جان لینا اور پھر یہ سمجھ لینا کہ میرا حادثہ اخلاقی کہاں سے آیا ہے، یہ مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں الحکمہ یا حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے پھر بہت سے دوسرے پہلو بھی ہیں جو انسان کے فہم، اس کے ادراک، چیزوں کے باہمی ربط، اس کائنات میں کار فرما علمی احساس اور بہت سی دوسری چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، تو ان سب پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ انہیں حکمت عطا فرمائی گئی، چنانچہ انجیل سراسر حکمت ہے، جس طرح تورات سراسر قانون اور شریعت ہے۔ تورات کو اس وقت بھی پڑھیے تو وہ پہلے صفحے سے لے کر آخر تک شریعت اور قانون کا بیان ہے، اور حکمت اگر دیکھنی ہو اور اپنے بام عروج پر دیکھنی ہو تو انجیل کو کھول لیجئے۔ یہی حکمت کے واعظ ہیں جو منتشر اور ناتمام حالت میں ہمیں انجیلوں میں ملتے ہیں۔ ان کو اس کا موقع نہیں مل سکا کہ جو کتاب ان پر نازل کی گئی وہ اس کتاب کو ترتیب دیں، اس کو مرتب کریں، اور ترتیب دے کر مرتب صورت میں جیسے تورات ہے یا جیسے قرآن ہے سے دنیا کو دے کر جائیں۔ اس کا موقع ان کو میسر نہیں ہوا۔ ان کی قوم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں دنیا ہی سے رخصت کر دے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور ان کے بعد ان کے تلامذہ نے یا اس کے بعد جو لوگ ان سے متاثر ہوئے انہوں نے انجیل کے وہی واعظ، یعنی جب وہ انجیل پڑھ کر سناتے تھے، جیسے ان کے پاس موجود تھی سیرت کی کچھ کتابیں لکھ کر اس میں ان کو بیان کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو اناجیل اربع ہیں ان میں یہی صورت ہے، وہ اصلاً سیرت کی کتابیں ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں واقعات بیان ہوتے ہیں، پہلے یہ ہوا بعد میں یہ ہوا۔ اس میں جب سیدنا مسیح نے انجیل پڑھی ہے تو وہ موقع آتا ہے تو انجیل کا وہ حصہ وہاں نقل ہو جاتا ہے، اسی صورت پہ۔ یہی حکمت کے واعظ ہیں جو منتشر اور ناتمام حالت میں ہمیں انجیلوں میں ملتے ہیں۔ یہی لال و گوہر ہیں جو وہ اپنی زبان مبارک سے ہر دشت و چمن میں برساتے ہوئے گزرتے تھے، اور جس دل میں ذرا بھی زندگی کی رمق ہوتی تھی اس کو زندہ جاوید کر دیتے تھے۔ انجیل کو پڑھیے تو یہ حقیقت ہے کہ آدمی کے پاس الفاظ نہیں رہتے جن میں وہ انجیل کی خوبی، انجیل کا حسن، انجیل کی حکمت، انجیل کے اسلوب کا نقشہ کھینچ سکے۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی، یعنی ہم جو پیچھے ان کا خطبہ پڑھ چکے ہیں، جو انہوں نے ابتدا میں گفتگو کی ہے، تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ مجھے زندگی بھر کے لیے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت ہوئی ہے۔ تمام انبیاء کو یہی ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی دنیا میں اپنی ہدایت دے کر بھیجا ہے اس میں دو ہی چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے جس طرح پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ دو ستون ہیں جن پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے، ایک نماز، دوسرے زکوٰۃ۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے تعلق کا اظہار ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہے۔ تو دونوں ہی چیزوں پر دین کی پوری ہدایت قائم ہے۔ دراصل یہی دو چیزیں ہیں جو تمام دین و شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔
اس وجہ سے تمام آسمانی شرائع میں سب سے پہلے انہی کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب شریعت بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ذکر، پیغمبروں کو نبوت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے انہی کا ذکر۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ میں نماز کا اہتمام رکھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ ان کی ظاہری شکلیں مختلف ادیان میں مختلف رہی ہیں، یعنی رسوم اور ظواہر میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا رہا ہے، لیکن بندگی رب اور ہمدردی خلق، یعنی پروردگار کی بندگی ہو اور انسان دوسرے انسانوں کا ہمدرد بن کر دنیا میں رہے، لیکن بندگی رب اور ہمدردی خلق کی روح ان میں ہر شکل میں محفوظ رہی۔ نماز آدمی کو اس کے رب سے صحیح طریقے پر جوڑتی ہے اور زکوٰۃ سے اس کا تعلق خلق کے ساتھ صحیح طور پر استوار ہوتا ہے۔ انہی دو چیزوں کی استواری پر تمام دین کے قیام کا انحصار ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو ڈھا دے تو وہ تمام دین کو ڈھا دے گا۔ نماز گئی اور زکوٰۃ گئی تو سمجھ لیجئے کہ پورا دین چلا گیا، اگرچہ وہ دین کے نام پر کتنی ہی لافزنی کرے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو انہوں نے فرمائی تھی، چوتھی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ یعنی ہر چند میری ولادت کی نوعیت خاص ہے، میرے اوپر میرے رب کے انعامات بھی خاص ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں ایک ماں کا بیٹا اور فرما بردار بیٹا ہوں۔ خدا کے خاص انعامات کے معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری حیثیت عرفی و بشری میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے جو پہلی بات فرمائی تھی کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس طرح یہ بتا دیا تھا کہ میری خارق عادت پیدائش کو دیکھ کر، مجھے اس طرح باتیں کرتے ہوئے گہوارے میں دیکھ کر کوئی یہ خیال نہ کر لے کہ میں بشریت سے ماورا ہوں۔ اسی طرح آخر میں یہ بات کہہ کے کہ میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم پر پیدا کیا گیا ہوں، میرے اندر کلمہ کن کا ظہور ہوا ہے، اس سب کے باوجود میں انسان ہوں، بشر ہوں، اور بشریت کا جو تقاضا ہے کہ اس پہ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، فرق مراتب ملحوظ رہنا ہے، وہ میرے ہاں پوری طرح ملحوظ ہے۔ میں اس میں ادنا درجے کا انحراف نہیں کروں گا۔ گویا پہلا جملہ بھی اپنی بشریت کو بیان کرنے کے لیے تھا اور آخری جملہ بھی اپنی بشریت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا مقصود تھا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں وہ جبار و شقی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ماں باپ کے معاملے میں غلط رویے اختیار کرتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی حیثیت نہیں مانتا، تو وہ اصل میں ایک سرکش انسان ہے اور اپنی بدبختی کا اہتمام کر بیٹھا ہے۔ وہ جب خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ حضرت مسیح کے اس ارشاد سے انجیل کی بعض ان روایات کی تردید ہوتی ہے جن سے یہ گمان گزرتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ حضرت مریم کا واجبی احترام نہیں کرتے تھے۔ انجیل کی بعض روایات سے مراد یعنی اس وقت جو سیرت کی صورت میں اناجیل ترتیب دی گئی ہیں ان میں لوگوں نے واقعات لکھے ہیں، اس سے بعض موقعوں پر یہ تاثر ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مسیح پر دعوی الوہیت کی تہمت چپکائی گئی ہے، یعنی جب انہیں خدا قرار دے دیا گیا یا ذات باری کی تجسیم قرار دے دیا گیا، تو اس کی تائید فراہم کرنے کے لیے اس قسم کی روایات بھی انجیلوں میں داخل کر دی گئی۔ تو اس سب کی انہوں نے گویا پیدائش کے موقع ہی پر تردید کر دی۔ پہلے مرحلے ہی میں یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنی ماں کا وفادار بیٹا ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں دنیا میں سرکشی اختیار کروں، نہ
جبر میرے شایان شان ہے نہ تکبر، یہ سب تو خدائی صفات ہے۔ میں بندہ ہوں اور ایک عاجز بندے کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں۔ میری پیدائش سے اور میرے معاملے میں جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے کوئی شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اس طرح قرآن مجید نے ان کی پہلی تقریر نقل کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کی دعوت تو یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف اس طریقے سے کرایا تھا، وہ اپنے آپ کو یہ حیثیت دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کیا جس طرح بدقسمتی سے سینٹ پال نے ان کو پیش کیا، اور بعد میں مسیحیت کی اصل تعلیم وہی بن گئی۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو یہ بتا دیا۔ اس کے بعد ان کی بات ابھی جاری تھی کہ قرآن مجید نے درمیان میں روک کر ایک جملہ معترضہ کے طور پر اس تقریر پر خود تبصرہ کیا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ، یعنی ہم نے یہ تعارف کرا دیا ہے۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ خدا نہیں تھا، خدا کا بیٹا نہیں تھا، خدا کی تجسیم نہیں تھا، یہ ان بدبختوں نے سب کچھ بنایا ہے۔ وہ تو خدا کا ایک بندہ تھا اور اپنی ماں کا وفادار بیٹا تھا۔ یعنی یہ دو جملوں میں گویا ساری بات کو واضح کر دیا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اس کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو بحثہ بحثی پیدا کر دی ہے اور جس طرح کے لاتائل قیاسات سے اپنے لیے ایک میتھولوجی بنا لی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ان لوگوں کی حماقت انتہا کو پہنچ گئی، خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مسیح کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی تو رفع کر لیتے، لیکن سوچنا چاہیے تھا کہ جس کو خدا مانتے ہو، جس کو کائنات کا خالق مانتے ہو، کیا اس کے شایان شان ہے کہ وہ بیویاں رکھے اور بیٹے جنتا پھرے؟ خدا کے شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ یہ سبحان یا تسبیح اصل میں اللہ کی تنزیہ کا کلمہ ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک ٹھہراتے ہیں، اس چیز سے منزہ ٹھہراتے ہیں، اس چیز سے بالا تر ٹھہراتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ خدا کو کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، اگر کوئی بات اپنی طرف سے کہنی ہے تو وہ کہنی چاہیے جو اس کے شایان شان ہو۔ خدا نے کبھی اپنے بارے میں یہ بیان نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ سے لم یلد و لم یولد ہے، لیکن اگر اس کی کوئی صفت بیان کرنی تھی، کوئی شان بیان کرنی تھی تو اس کے شایان شان تو ہونی چاہیے تھی۔ خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ اور یہ جو تم نے دیکھا کہ اس نے اس طرح سے ایک بچہ پیدا کر دیا، وہ اس کائنات کے نظم میں کبھی کبھی غیر معمولی طریقے سے مداخلت کر دیتا ہے، تو کیا خدا کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ جو قوانین اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں وہ ان کا خود بھی پابند ہو گیا ہے؟ اس نے یہ دنیا جن قوانین پر قائم کی ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ تو آخری جملہ یہ تھا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہو جاتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے تو چشم زدن میں، اس کو قرآن نے بیان کیا کہ لمح البصر، یا تمہارا بنانا اور اس پوری کائنات کا بنانا میرے لیے ایسا ہے کہ نفس واحدہ، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اربوں سال کا ایک پروسیس شروع کر دے اور اس میں چیزیں ہوتی رہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے اس کے ارادے کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان کی تقریر کو، ان کی گفتگو کو درمیان میں روک کر اس پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ،
اس کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے کسی ارادے اور منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو۔ یعنی اولاد اصل میں انسان کی احتیاج ہے، اس کے علم، اس کی فکر، اس کی زندگی، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، اس کی جوانی اور اس کے بڑھاپے، سب کے اندر جو غیر معمولی احتیاج ہے وہ محتاج محض ہے۔ جس طرح وہ احتیاج بعض چیزوں کی ضرورت پیدا کرتی ہے، اولاد بھی اسی طرح کی ضرورت ہے۔ تو خدا کو ایسی کوئی ضرورت کبھی لاحق نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے کسی ارادے اور منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو۔ ہر کام کے لیے اس کا ایک کلمہ کن ہی کافی ہے۔ اس میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ مسیح بھی اسی کلمے کا ایک کرشمہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے وہ جس چیز کا ارادہ کرے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو مسیح کے معاملے میں بھی اس کو کوئی بہت اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ جب اس نے فیصلہ کیا کہ ایک بن باپ کا بچہ پیدا کیا جائے تو ایک کلمہ ارشاد ہوا، اسی کا کرشمہ مسیح ہے۔ ان کی خارق عادت ولادت ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کا جسدی ظہور ہے، جیسے کہ مسیحیت میں ان کو بنا لیا گیا، یا ان میں الوہیت کے قسم کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی کسی نہ کسی درجے میں جو الہ کی یا معبود کی کچھ خصوصیات ہیں وہ ان کے اندر ڈال دی گئی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ پورا پیرا حضرت مسیح کے ارشادات کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جملہ معترضہ ہے، جس میں مخاطبین کو توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہ ہے جو انہوں نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد خود اپنی زبان سے واضح کر دی تھی۔ یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی حقائق لوگوں پر واضح کیے تھے۔ اس لیے یہ نہ کوئی بعد کی بات ہے، نہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی قول ہے، یہ اصل میں وہ حقیقت ہے جو ان کی زبان سے ادا ہوئی۔ ساری زندگی انہوں نے اسی کی شہادت دی، اس وقت بھی اناجیل اسی کی شہادت دیتی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو ابھی جاری تھی۔ اگلی بات انہوں نے کیا کہی؟ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بچے نے کہا یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے۔ یعنی جب ان سے اللہ نے شہادت دلوائی تو انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے بتایا مجھے کیا دین دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی حیثیت واضح کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ یعنی نہ میں کوئی بالا تر ہستی ہوں، ما فوق بشر ہوں، میں بھی ایک بندہ ہوں اور تم بھی بندے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان ابدیت کے لحاظ سے، بندہ ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مکلف ہو اور اس کی عبادت کے پابند ہو، میں بھی اسی طرح ہوں۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ فَاعْبُدُوهُ یعنی کسی اور کی نہیں، اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ ان کی گفتگو کا خاتمہ تھا، یہی سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے ہر جگہ یہی تعبیر اختیار کی ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک موقع پر تو بڑا دل نواز اسلوب اختیار کیا ہے کہ میں سیدھی راہ کے اوپر پڑا ہوا اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ یعنی تم اگر سیدھی راہ اختیار کر لو تو مجھے تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں جانا نہیں پڑے گا، میں تو اس کے اوپر کھڑا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، جو سب سے بڑی دعا ہے، جس کو ہم نمازوں میں
اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اس میں حمد و ثنا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ اسی گفتگو کا حصہ ہے جو جملہ معترضہ سے پہلے نقل ہوئی ہے، یعنی جو انہوں نے گہوارے میں گفتگو کی وہ شروع ہوئی، اس میں چند باتیں انہوں نے فرمائیں، درمیان میں روک کر اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ تم کن چیزوں میں خاک بازی کر رہے ہو، مسیح کی اصل حقیقت یہ تھی۔ اس کے بعد وہ آخری جملہ نقل کیا جو گویا بیت الغزل ہے، یعنی جو غلط فہمی ان کے بارے میں پیدا کی گئی وہ کیا ہے؟ یہی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو پروردگار کا بیٹا ہوں۔ اس کی تصحیح کر کے آخر میں بتایا گیا اصل جملہ کیا تھا، ان اللہ ربی و ربکم۔ یہ اسی گفتگو کا حصہ ہے جو جملہ معترضہ سے پہلے نقل ہوئی ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ کے لیے میرا باپ اور تمہارا باپ کی جو تعبیر جگہ جگہ آئی ہے، یہ قرآن نے اس کی تصحیح کر دی۔ اس سے پیچھے میں عرض کر چکا ہوں کہ عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ جس طرح باپ اور بیٹے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح بندے اور رب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو مشترک الفاظ سے فائدہ اٹھا کر ایک پوری کی پوری دیو مالا ایجاد کی گئی۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ کے لیے میرا باپ اور تمہارا باپ کی جو تعبیر جگہ جگہ آئی ہے، یہ قرآن نے اس کی تصحیح کر دی ہے۔ گویا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہی میرا بھی باپ ہے اور تمہارا بھی، یہ کہا تھا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اور باپ کی تعبیر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ تو ایک محبت کی تعبیر کو انہوں نے واقعہ بنا دیا، اور یہی بالعموم ہوتا بھی ہے، یعنی مجاز کے اسالیب، استعارے کا انداز، متشابہات کو بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں، انہی کو لوگ غلط جگہ پر لے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا مسیح نے جو بات فرمائی تھی وہ در حقیقت یہ تھی، لیکن عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ چونکہ باپ اور بیٹے اور رب اور بندے کے معنی میں مشترک تھے، اس لیے نصارہ نے سیدنا مسیح کی الوہیت کا عقیدہ ایجاد کیا، تو اس اشتراک سے فائدہ اٹھا کر انہیں یہ صورت دے دی، یعنی یہ اس طریقے سے ہوا۔ تو قرآن نے اس کا پتہ دیا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے میں یا اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سمجھنے میں کیا غلطی کھائی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بعض دعاؤں میں جو اسالیب رسالت مآب نے اختیار کیے ہیں، ان کے ساتھ بھی بالعموم اگر آپ دیکھیں اور خلافیات کا مطالعہ کریں، یعنی ان چیزوں کا مطالعہ کریں جن میں ہمارے ہاں فرقے بن گئے ہیں یا مختلف تعبیریں لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں، تو ہر جگہ یہی چیز ہوگی کہ ادبی اسلوب میں ایک بات کہی گئی، اس کو حقیقت پر محمول کر لیا گیا۔ مجاز کا ایک اسلوب تھا، اس کو ایک غلط صورت دے دی گئی۔ متشابہات امور کے درپے ہوئے اور اپنی طرف سے ایک دیو مالا تخلیق کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بات بہت سادہ تھی، اس کو سادہ نہیں رہنے دیا، یہ خیال کر کے کہ ایسی سادہ باتیں بھی دین ہوتی ہیں، اپنی طرف سے ایک فلسفہ اس کے ساتھ متعلق کر دیا گیا۔ تو اکثر و بیشتر یہی صورت پیدا ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید نے سیدنا مسیح کا تعارف کرایا، یہ بتایا کہ سیدنا مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی تھی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ تمہید میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یحییٰ کی پیدائش کو بیان کیا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ سیدنا مسیح کا ارہاس تھے، یعنی ان کی منادی کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا تعارف کرانے کے لیے آئے تھے۔ اس تمہید کے بعد پھر سیدنا مسیح کی پیدائش کے واقعات کو بیان کر کے ان کی تعلیم کیا تھی، انہوں نے سب سے پہلے آ کے کیا کہا، جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے اپنی نبوت کی شہادت دی تو کیا بات ان کی زبان سے نکلی، ان کا پہلا خطبہ نقل کر دیا اور اس پر تبصرہ کر دیا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر